صحابیات فجر کی نماز کے لیے آتی تھی، خواتین بھی نبی کے زمانے میں مسلسل مسجد میں آیا کرتی تھی، اور آج تک بھی صرف ہمارے یہ شریفوں کے علاوہ، یہ جو شریف ملک ہے نا جہاں پر شرافا کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ شریف ملکوں کے علاوہ ہمارا ملک اور اطراف و اکناف میں جو شریفہ ہیں، ان کے علاوہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیے، عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، ان کے دماغ میں ہے ہی نہیں یہ بات۔ ہر جگہ پر عورتوں کے لیے مصلی، جہاں پر مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی باقاعدہ مسجد میں انتظام ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ پیٹرول بنک میں مصلی ہے، وہاں پر بھی خواتین کے لیے مصلی النساء ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر چلے جائیے، اور ان کا مسئلہ کتنا پھسپھسا ہے، آج سٹینڈ نہیں لے پا رہے ہیں، مجبوراً واپس آ گئے۔ اور جب ہم کہتے تھے تو کہتے کہ یہ ٹنڈوں کا مسئلہ ہے، جب عدالت کی لاٹھی پڑی تو سیدھے آ گئے۔ کیوں بھائی وہاں جا کے واپس آ رہے ہو؟ اب عدالت کی طرف سے ہے کہ عورتوں کو بھی مسجد میں جانے دینا ہے، اب جو ہے راستے پہ آئے، ٹھکانے پہ آئے۔ اب دیکھو مریم علیہ السلام کے لیے محراب کہاں بنایا گیا، حجرہ کہاں بنایا گیا؟ مسجد میں۔ مریم علیہ السلام اس زمانے سے چلے آ رہا ہے، عورتیں مسجد میں داخل ہوئے بغیر ان کا حج عمرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور سب سے بڑی مسجد ہے وہ ہے مسجد حرام، کعبہ، بیت اللہ۔ اگر اندر نہیں جائے گی عورتیں تو حج عمرہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے مسلک پہ عمل کر ہی نہیں سکتے ہو، تو کیوں اس مسلک کے پیچھے جو ہے پڑے ہوئے ہو؟ چھوڑ کے آ جاؤ سنت رسول کی طرف۔ ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ بھئی عورتوں کے لیے مسجد میں جانا منع ہے، تو پھر حج عمرے میں بھی بولو بھئی ہم مسجد میں نہیں جاتے کیونکہ وہ بھی مسجد حرام ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسجد نبوی اور دیگر مساجد میں یہ یہاں کے کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ یاد رکھیے عورتوں کا مسجد میں آنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے۔ بسا اوقات کیونکہ ان کو بھی تعلیم اور تربیت چاہیے۔ ہاں فرض نماز گھر کے اندر پڑھے افضل ہے، لیکن دیگر چیزوں کے لیے نوافل ہے، وعظ و نصیحت کی محفلیں ہیں، تم نے تو مسجد کو حرام کر دیا ان کے لیے۔